بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ اے ڈی اے پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کروں اسلامیات اختیاری کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہر ایک چیز کو میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، چاہے وہ سلیبس ہے، اس کا پیپر کا پیٹرن ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں پورے پیپر میں، وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سننا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز میں ڈیٹیل سے وضاحت ممکن ہو سکے، آپ سن سکیں، آپ اس کے بارے میں جان سکیں۔ پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور سرگودا یونیورسٹی کے بچے اس لنک سے تیاری کر سکتے ہیں، اس ویڈیو سے تیاری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسلامیات اختیاری کا جو گیس آپ کو دوں گا، میں 100% تو جتنے بھی سبجیکٹس دیے ہیں، میں کسی کا نہیں کہتا کہ 100% یہی گیس آئے گا، لیکن اتنی گارنٹی ضرور دوں گا کہ 80% ابو جو بھی ٹاپکس میں نے آپ کو دیے ہیں گیس میں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے گیس جو ہیں 80% سے ابو جو ہیں وہ آپ کے ایگزام میں لگیں گے۔ باقی آپ پیپر دے کے آئیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کی تیاری بہت آسان ہو جائے گی۔ تو جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور سرگودا یونیورسٹی کے بچوں کے لیے 100 مارکس کا آپ کا پیپر ہے، اور وہ بچے جو سپلی کی تیاری یا سیکنڈ اینول کی تیاری کر رہے ہیں، موسٹلی جو بچے پرائیویٹ ہوتے ہیں، سلیبس سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، تو سلیبس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تعارف تفسیر ہے، انشائیہ سوالات ہے، تفسیر کا ٹاپک ہے، انشائیہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، 2 ٹاپک ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک کا آنسر ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ باقی جو اس کی مارکس ڈویژن ہے وہ آگے چل کے آپ کو ہر یونیورسٹی کی الگ الگ سے بتاؤں گا۔ سورہ بقرہ کی بات کروں تو آخری 20 رکوع اس کے شامل ہوں گے، اور اس میں کچھ یونیورسٹی جو ہے وہ صرف ترجمہ پوچھتی ہیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے وہ ترجمہ پوچھے گی، 2 آیات دے گی، دونوں میں سے ایک آپ نے کرنی ہے، اور یہ ترجمہ اگر آپ نے صرف کرنا ہے وہ بھی 15 نمبر کا ہوگا۔ باقی اگر جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے وہ ساتھ تشریح کا بھی کہتی ہے، وہ آپ کو پیپر کا پیٹرن میں دیکھ کے سمجھا دوں گا۔ سورہ نور جو ہے یہ مکمل شامل ہے، ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یونیورسٹی اس کی تشریح کا بھی پوچھتی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے، جو آیات آپ دیکھیں، آخری 20 رکوع جو آپ نے دیکھے ہیں، ان میں جو بھی ٹاپکس ہیں، جو ان آیات میں ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، ان ٹاپکس پہ کویشچن پوچھے جاتے ہیں، وہ کون سے ٹاپکس ہیں وہ آپ کو میں گیس میں بتاؤں گا، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان آیات میں یہ ٹاپک تیار کرنے ہیں۔ سورہ نور میں جو ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ان میں بھی موسٹ امپورٹنٹ پہ میں نے ٹک لگائے ہوئے ہیں، وہ آگے چل کے آپ کو اس کا شیئر کروں گا۔ اور اس کے بعد جو عربی گرامر ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا، فعلیہ ہو گیا، فعل ماضی مضارع کی گردان وغیرہ، وہ سارا کچھ ہر ٹاپک پہ آپ کو انشاءاللہ میں گائیڈ کروں گا، اور مختصر سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اور یہ مختصر سوالات کہاں سے پوچھے جائیں گے؟ جو آپ کا سلیبس ہے، کمپلیٹ سلیبس آپ کا جتنا بھی تفسیر سے ہے، سورہ بقرہ کی آیات سے ہے، یا عربی گرامر سے ہے، تو کسی جگہ سے بھی کوئی بھی سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ 20 نمبر کا پورشن آپ کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اگر پیپر کے پیٹرن کی بات کروں تو تعارف تفسیر سے 2 سوال پوچھے جائیں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، یہ 10 نمبر کا ایک ٹاپک ہوگا۔ سورہ بقرہ کی جو ترجمہ و تشریح، پہلے پیپرز میں ترجمہ اور تشریح دونوں پوچھے جاتے تھے، لیکن جو لیٹسٹ پیپر ہے اس میں صرف ترجمے کا پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے جو بھی، اگر کوئی بچہ اگر اس کا ترجمہ لکھ سکتا ہے تو اس کی تشریح بھی آپ خود سے بیان کر سکتے ہیں۔ تشریح جب بھی لکھیں اس میں آپ نے قرآنی آیات کا یا احادیث کا حوالہ لازمی دیا کریں، اس کے اچھے نمبر ملتے ہیں۔ سورہ نور سے بھی ترجمہ و تشریح پوچھا جا سکتا ہے، یہ 15 نمبر کا ہے، لیکن آپ کو بتایا جو لیٹسٹ پیپر ہے اس کے اکارڈنگ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پوچھا جاتا ہے، اس کی تشریح نہیں پوچھی جاتی۔ لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہی ممکن ہوگا پیپر میں آئے گا۔ اگر لاسٹ ٹائم کے ایگزام میں صرف ترجمہ پوچھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس ٹائم جو آپ پیپر دیں اس میں ساتھ تشریح کا بھی کہا جائے، تو یونیورسٹی کسی ٹائم بھی پیپر پیٹرن چینج کر سکتی ہے۔ میں جو آپ کو بتاتا ہوں وہ لیٹسٹ پیپر کے اکارڈنگ میں گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد سورہ نور اور سورہ بقرہ کے انشائیہ سوالات، یہ 15 نمبر کے آئیں گے، 2 ٹاپک ہوں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہوتا ہے۔ اور عربی گرامر جو آپ کو ٹاپکس بتائے ہیں ان میں کوئی سوال آتا ہے، جو بھی ٹاپکس ہیں وہ آگے چل کے گیس میں بھی ڈسکس کروں گا، تو یہ ٹاپک کی ہوتا ہے، اس میں آپ نے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔
اگر گردان کا کہا جائے تو آپ نے گردان بنانی ہوتی ہے۔ باقی مختصر سوالات آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سارے ٹاپک سے مختصر سوالات پوچھے جائیں گے 20 نمبر کا۔ کبھی کبھار یونیورسٹی جو ہے ابھی تو لیٹسٹ پیپر میں بھی آپشن دیتی ہے، مطلب 13 یا 14 سوال ہوتے ہیں، آپ نے 10 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، ہر سوال جو ہوتا ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ میں آج کے اس گیس میں آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز بھی شیئر کروں گا۔ سرگودا یونیورسٹی کے بچوں کے لیے بتا دوں، تعارف تفسیر سے سیم ٹو سیم پیٹرن اس کا پنجاب یونیورسٹی کی طرح ہوتا ہے۔ 10 نمبر کا ٹاپک آئیں گے، 2 ٹاپک ہے، ایک آپ نے کرنا ہے سورہ بقرہ کے آیات سے، یہ 2 آیات آتی ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے۔ سورہ نور میں سے بھی 2 آیات ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنی ہے۔ 15 نمبر کی ہے ترجمہ و تشریح 7۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ نور سے جو سوالات آئیں گے، 2 سوال آئیں گے، 2 ٹاپک آئیں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ بھی 15 نمبر کا۔ اور عربی گرامر 10 نمبر کا سوال ہوگا، اور مختصر سوال جہاں بھی 20 نمبر کے، تو یہ کل ملا کے 100 نمبر بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے، سیم ٹو سیم پیٹرن اسی طرح فالو ہوتا ہے۔ تعارف تفسیر سے 2 سوال ہے، ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے 10 نمبر کا، ایک ہوگا سورہ بقرہ کی آیات جو آتی ہیں وہ 2 میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنی ہے، یہ 15 نمبر کی۔ اس کے ساتھ تشریح بھی پوچھی جاتی ہے لیٹسٹ پیپر پیٹرن کے اکارڈنگ۔ سورہ نور سے بھی آپ نے ترجمہ تشریح 2 آیات ہے، دونوں میں سے آپ نے ایک کرنی ہے۔ میں آپ کو چونکہ سارا گیس دوں گا، اس میں ساری امپورٹنٹ آیات بھی بتاؤں گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ نور سے جو ٹاپکس ہیں، جو سوالات ہیں، تو وہ 2 ٹاپک آتے ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ 15 نمبر کا ایک آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ عربی گرامر سے بھی آپ کا ٹاپک ایک آئے گا 10 نمبر کا، اور مختصر سوالات ان سب ٹاپکس پہ مشتمل ہوتے ہیں، یہ 20 نمبر کے لیے آپ کا پیپر ہوگا۔ اور 100 نمبر پیپر جو بنتے ہیں، یہ اوورال پورے پیپر سے ملیں گے آپ کو۔ اب جو آپ کو گیس دے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس گیس سے 100% تو نہیں، لیکن 80+ اور 90% کی مجھے امید ہے کہ آپ کا سارا پیپر یہیں سے بنے گا۔ جو شارٹ کویسچن ہے انہیں آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کسی جگہ پہ لکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا پیپر جو چیزیں بتاؤں گا انہی کے اندر سے ہی اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ شارٹ کویسچن چونکہ اسلامیات اختیاری کا سلیبس کافی زیادہ ہے، بڑا ہے، تو شارٹ کویسچن اس میں کافی بنتے تھے۔ اگر آپ کے پاس بک بھی ہے نا تو لگ بھگ یہ 400 سے 500 سوالات بنتے ہیں، مختصر سوالات، لیکن میں 400-500 کی بات نہیں کروں گا۔ جو کویسچن آپ کو دکھا رہا ہوں ان کو اسکرین شاٹ لے لیں، ان کو اپنی بک کے ساتھ میچ کریں، اپنی بک سے ڈھونڈیں، اور جتنے کویسچن آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لگ بھگ 120 کے راؤنڈ اباؤٹ کویسچن ہوں گے۔ آپ نے ان کو اپنی بک سے نشان لگانے ہیں، 20 نمبر ہیں آپ کے۔ اگر آپ مختصر سوالات کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو 20 نمبر آپ کے کنفرم ہوتے ہیں۔ باقی اسلامیات اختیاری ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کو میکسیمم مارکس دیتا ہے، بہت اچھے۔ ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو میں نے گیس اپلوڈ کیا تھا، راؤنڈ اباؤٹ 87-88 تک بچوں کے مارکس آئے ہیں۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو جو کویسچن آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ان کویسچنس کو اپنی کتاب سے میچ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ ان کو نشان لگا سکتے ہیں۔ کتاب اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا اپنا وقت آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو جو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا ان سب کا سولوشن بھی ہے، آپ مجھ سے اس کا سولوشن بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہر ویڈیو کی لاسٹ میں جو بھی گیس دیتا ہوں وہ سب کچھ میں لاسٹ میں نمبر بھی لازمی شیئر کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو یہاں تک مدد ملی ہے اور ایگزام کی پریپریشن میں ٹائم سیو کرنا ہے یا اس کے پاس بک موجود نہیں ہے تو نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں بیسیکلی خود انگلش ٹیچر ہوں، باقی جو بھی گیس ہوتے ہیں یہ ریلیونٹ ٹیچر سے ہی پرچیز کر کے میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان سب کویسچنس کو تیار کرنا ہے، گو کہ یہ کویسچن زیادہ مجھے لگ رہے ہیں، لیکن 1 سے 2 دفعہ آپ نظر سے گزار لیں گے تو مجھے امید ہے بحیثیت مسلمان ان سب کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، آپ کو ان کے آنسر بھی پتہ ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 20 مارکس کا جو پورشن ہے وہ انہی کے اندر سے آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ ان کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو بچہ جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو اتنا ہی پھل ضرور دے گا۔ تو یہ لگ بھگ 120 کے قریب سوال بنتے ہیں۔ آپ نے ان سب سوالوں کو اپنی بک سے میچ کرنا ہے، اپنی بک سے تیاری کرنی ہے، اور اگر
بک موجود نہیں بھی ہے یا آپ کو کویسچن نہیں مل رہے تو آپ کو بتایا آپ مجھ سے ان کا سلوشن لے سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالات جو بنتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ یہاں تک جو پورشن تھا یہ مختصر سوالات کا تھا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پورشن جو سب سے پہلا ٹاپک ہے تعارف تفسیر والا، پیپر جتنے سوال بتائیں یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن سارا گیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو تعارف تفسیر میں جو سوالات آپ کو دکھا رہا ہوں ان سب سوالات کو آپ نے تیار کرنا ہے اور یہ آپ کا 10 نمبر کا ٹاپک ہوگا۔ اور اس میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کویسچن زیادہ دیے ہیں تو اس میں بھی موسٹ امپورٹنٹ پہ جو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایگزام میں رپیٹ ہونے کے ان کے آگے ٹک بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ٹک والے کریں باقی چھوڑ دیں۔ یہ ایک نظر آپ نے سب کو لازمی اپنی نظر سے گزارنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا سوال آپ جو نہیں بھی تیار لیکن اگر نظر سے گزرا ہوگا نا تو آپ ایگزام میں لکھنے کے قابل ہوں گے۔ دوسرا جو ٹاپک آپ کا سورہ بقرہ کے جو مختصر سوالات سورہ نور اور جو سورہ بقرہ سے مختصر سوالات کے علاوہ جو لانگ کویسچن ہے یہ 15 نمبر کا ٹاپک ہوتا ہے، اچھے خاصے مارکس ہیں۔ تو جو ٹاپکس آپ نے سورہ بقرہ سے تیار کرنے ہیں یہ ٹاپک سارے آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان میں بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے آگے ٹک لگے ہوئے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزام میں زیادہ رپیٹ ہوئے ہیں اور کافی چانسز ہیں کہ دوبارہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کے جو ٹاپک ہے ان کو آپ اپنے بک سے اچھے سے تیار کریں گے اور موسٹ امپورٹنٹ پہ ٹک لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک ٹاپک پہ جتنے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں یہ پرائیویٹ بچوں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر کسی ٹیچر کی گائیڈنس مل جاتی ہے تو وقت بھی سیو ہو جاتا ہے، تیاری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ان کے مارکس بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹاپکس جو بچہ تیار کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ نے ان کو ریڈ لازمی کرنا ہے۔ باقی اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے تو جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ٹک لگے ہوئے ہیں آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عربی گرامر سے جو پورشن ہے، آیات کا پورشن اب میں نے لاسٹ میں رکھا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی کویسچن ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ عربی گرامر میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ موسٹ امپورٹنٹ پہ ٹک بھی لگا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو گردان ہے فعل ماضی مضارع کی تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کی آپ نے گردان لکھنی ہے تو گردان کا کلیہ بھی ہوتا ہے، جس کی بھی گردان لکھنی جیسے کہ فعل ماضی معروف کی گردان ہے تو اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو آپ اس کی گردان یوٹیوب پہ بے شمار ٹیچرز ہیں، آپ اس کی گردان لکھنا سیکھیں۔ آپ اس کی گردان لکھنا سیکھ گئے تو آپ کو کسی چیز کا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح یہ فعل ماضی مضارع معروف ہے، اس کی بھی گردان آپ نے لازمی سیکھنی ہے۔ ان دونوں کی گردان جو ہے یہ ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ جو ورڈز ہیں پیچھے ان کو آپ نے فوکس نہیں کرنا، اگر آپ گردان لکھنا سیکھ جاتے ہیں تو چاہے کوئی بھی ورڈ دیتے ہیں آپ اس کی گردان خود سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بجائے کسی لفظ کے رٹا لگانے کے آپ نے فعل ماضی معروف اور فعل مضارع معروف کی گردان یوٹیوب پہ لازمی سرچ کرنی ہے۔ بہت آسان ہے، صرف آپ کو کچھ اس میں الفاظ تیار کرنے پڑیں گے، باقی ہر ورڈ کی گردان آپ خود بخود لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ اس ویڈیو کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے اور موسٹ امپورٹنٹ جس میں بچوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی عام آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کویسچن نمبر آپ جو بھی یا آگے پیچھے پیپر میں ہو سکتا ہے، تو جو آیات ہیں ان کے سٹارٹنگ ورڈز اور ان کے اینڈنگ ورڈز ہے۔ آپ کو پتہ آخری اس میں 20 رکوع شامل ہے تو ایک رکوع میں بھی اچھی خاصی آیات آ جاتی ہیں، تو یہ ساری آیات آپ نوٹ کریں۔ اس میں بھی آیات میں بھی موسٹ امپورٹنٹ کے آگے ٹک لگے ہوئے ہیں، شروع کے الفاظ ہیں اور اس کے آخر کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پہ بچوں کو لازماً یہ پریشانی ہوگی کہ ان ساری آیات کو ہم کتاب سے کیسے میچ کریں۔ ایک تو یہ آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اگر وقت موجود ہے تو آپ ان سب آیات کو آرام سے اپنی کتاب سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کے پاس کتاب موجود نہیں ہوگی تو وہ اس کا سلوشن بھی آیات کا مجھ سے لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے لیے آسانی کی ہے ان سب آیات کے جو حوالہ جات ہیں کہ یہ آیات
کس سورہ بقرہ کے رکوع کی کون سی آیت سے لی گئی ہے، تو وہ اس کے بعد آیات آپ نوٹ کر لیں۔ آیات کے بعد میں ان سب کے آپ کو جو حوالہ جات ہیں وہ بھی دکھا دوں گا، تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ سیو ہو سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ اتنی ایفرٹ کے بعد، اتنی کوشش کے بعد آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور آپ کا وقت بھی بچے گا۔ یہ ساری آیات راؤنڈ اباؤٹ تقریباً جو ہے یہ 34 بنتی ہیں، اور ان سب میں موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ کو بتایا 15 نمبر ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ ٹھیک لکھ کے آتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک نمبر بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا نمبر کٹے گا۔ تو یہ 37 اس میں ٹوٹل آیات بنتی ہیں۔ سوری، جو عربی متن ہے، آپ نے اس عربی متن کو تیار کرنا ہے۔ اب ان کے جو حوالہ جات ہیں کہ جتنے بھی اگر 37 میں نے دیے ہیں تو 1 سے لے کر لاسٹ تک آیات لکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے اگر پہلی آیت ہے تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، تو آپ ان آیات کو چھوڑ کے بھی جو میں آپ کو حوالہ جات دے رہا ہوں، ان حوالہ جات کو اپنی کتاب سے میچ کر لیں، اپنی کتاب کے ساتھ لکھ لیں۔ جو جو آیات آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے جو میں نے آیات دی ہیں، تو یہ آیات اگر یہاں پہ 183 لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ دونوں 183 سے 185 تک یہ ساری دونوں ملا کے آپ کو پیپر میں دی جائیں، تو شارٹ بھی آ سکتی ہیں۔ خاص طور پہ جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے وہ اتنی جو لینتھی آیات نہیں دیتے، 3-4 آیات ملا کے ایک عربی متن نہیں دیتے، لیکن پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ 3 سے 4 آیات کو بھی ملا سکتی ہے آپ کے پیپر میں۔ تو جتنی آیات آپ کو دی ہیں اس کے سٹارٹنگ ورڈز آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کے اینڈنگ ورڈز کو بھی لازمی دیکھنا ہے، اور جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے جو ٹک والی ہیں، آپ ان کو سب سے پہلے تیار کریں، باقی اس کے بعد دوسروں کو بھی لازمی دیکھنا، آپ نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے سارے حوالہ جات بھی دے رہا ہوں، لیکن ان حوالہ جات کو آپ نے جو اوپر آپ کو آیات دکھائی ہیں ان کے ساتھ لازمی میچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو آیات آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کے پیپر میں اگر کوئی قرآنی آیت رپیٹ ہوتی ہے سورہ بقرہ سے یا سورہ نور سے، انہی کے اندر سے رپیٹ ہوں گی، ان سے باہر رپیٹ نہیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات دکھانے کے بعد سورہ نور کی جو اہم آیات ہیں، یہ آیات آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے۔ ان کے سٹارٹنگ ورڈز نوٹ کریں، ان کے اینڈنگ ورڈز نوٹ کریں، اور اس میں دیکھیں اگر ٹک لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر موسٹ امپورٹنٹ لکھ دیں۔ ان کا ترجمہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، تشریح بحیثیت مسلمان آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ تشریح لکھیں تو تشریح میں آپ نے قرآنی آیات احادیث کا حوالہ لازمی دیا کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نمبر اس کے اچھے مل جاتے ہیں۔ ان سب آیات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کو ان آیات کے بعد سورہ بقرہ کی طرح دکھا دوں گا۔ سلوشن کے لیے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پہ صرف اس گیس کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ جو بھی گیس آپ کو میں نے ایگزام کی پریپریشن میں ان کی آسانی کے لیے آپ کو دکھائے ہیں، ان سب گیس کے لاسٹ میں میرا واٹس ایپ کا نمبر ہوتا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جتنی ایفرٹ آپ لوگوں کو میں کر کے دے رہا ہوں، اس سے آپ کو ایگزام کی پریپریشن میں بہت حد تک آسانی ہو جائے گی۔ حوالہ جات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، سورہ نور کی آیات آپ نے دیکھنی ہے، لیکن اس کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ورڈز آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات 2 آیات بھی مل کے آتی ہیں، اکثر اوقات آیات کے مڈ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جو آیات آپ نے تیار کی ہیں تو ہو سکتا ہے 3-4 آیات مل کے آپ کے ایگزام میں آئیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ اور لاسٹ آیات سکپ کر دیں اور جو مڈل والی ان کی آیات ہوتی ہیں وہ آپ کے ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو جو بھی آپ نے تیاری کرنی ہے وہ کتاب سے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے، آیات کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، تاکہ جو چیزیں بھی آپ کے ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں آپ اسے مس اسپیلٹ نہ کریں، آپ اسے غلط لکھ کے نہ آئے، کیونکہ اگر آپ کو ایک کام بالکل آسان کر کے دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں اچھے مارکس بھی لیں گے، اور جو کچھ بھی جتنے بھی آپ کو ٹاپکس بتائے ہیں ان سب ٹاپکس پہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ آپ کا بھلا ہو تو اس کے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا لازمی ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایف کے لیے میں آپ کے واٹس ایپ کا نمبر شیئر کروں آپ کے ساتھ، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے
میں جو ہو سکا وہ تو آپ کو میں نے کر کے دے دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی اس کے بعد اسلامیات اختیاری میں تیاری جو ہے بہت اچھی ہوگی. آپ واٹس ایپ پہ مزید کسی گیس کے لیے، مزید کسی نوٹس کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مزید رہنمائی کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری طرف سے نیک دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.